گروپ جو ہے وہ اس کی سرپرستی کر رہا ہے. 750 میڈیا آؤٹ لیٹس کا استعمال کیا جا رہا ہے. پھر اس کے ساتھ 250 سے زیادہ ویب سائٹ ڈومین ہے جن کا اس کے لیے استعمال ہو رہا ہے. 10 سے زائد NGOs ہے جو کہ اس کمپین میں ان کے ساتھ شرکت کر رہی, اور اس کے ساتھ یورپین یونین کے پارلیمنٹیرینز ہیں وہ بھی اس کا حصہ رہے. اور کس طرح انہوں نے یہ کمپین چلانے کے لیے کیا کیا کہ پوری دنیا کے تقریباً 116 ممالک میں ان کی پریزنس ہے. انہوں نے فیک آئیڈینٹیٹیز کا اس میں استعمال کیا, انہوں نے فیک NGOs کا استعمال کیا, اور اس کی لوئس بیسان جو ہے جس کی 14 سال پہلے ڈیتھ ہو چکی تھی, کس طرح ایک واشنگٹن میں جی بی کے حوالے سے ایک فرینڈز آف جی بی کے نام سے ایک کانفرنس کا انعقاد ہوتا ہے, اور کس طرح جھوٹی خبریں پھیلائی جاتی ہے. یہ تمام چیزیں تو آپ کے سامنے رکھی گئی تھی اور یہ آ گئی تھی. میرا پہلے جو اس کے اندر سوال ہے وہ یہ ہے کہ جب یہ اس قسم کی کمپین ڈیزائن کرتے ہیں تو 2-3 چیزیں ہماری ذہن میں آتی ہے کہ اگر آپ نے باہر دنیا میں پاکستان کے حوالے سے پاکستان کے خلاف کوئی پروٹیسٹ دیکھا ہو تو اس میں آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ یہ چہرے تو پاکستانی نہیں ہیں, تو یہ پاکستان کے مطلب فری بلوچستان کے اگر کوئی پروٹیسٹ ہو رہا ہے وہاں پہ تو یہ تو پاکستان کے ہیں نہیں, ان کے چہرے بتا رہے ہیں. سب حیران ہوتے تھے, پاکستانی سوال کرتے تھے, لیکن جب یہ رپورٹ آئی تو انہوں نے ایکسپوز کر دیا کیسے کہ فیک NGOs ہے 10 سے زائد جن کا استعمال ہوتا ہے, جن کے تھرو آپ پاکستان کے حوالے سے پاکستان کے خلاف پروٹیسٹ کا انعقاد کرتے ہیں. کانفرنسز جو ہو رہی ہے, جو سیمینارز ہو رہی ہے, وہ بھی جعلی ہوتے ہیں, پروپیگنڈا بیس ہوتے ہیں. پھر ان کو ہوا دینے کے لیے جن چیزوں کا استعمال ہوتا ہے اس میں 750 میڈیا آؤٹ لیٹس ہیں. انڈیا کی ANI کا آپ نے دیکھا کہ کس طرح وہ اس پروپیگنڈے کی تشہیر کرتا ہے. انڈین کا مین سٹریم میڈیا تو پہلے سے لگا ہوا تھا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ سوشل میڈیا کا بھی استعمال ہوتا ہے اور مختلف فورمز ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ 7 فورم ایک ہے, انڈیا کا سوشل میڈیا نیٹ ورک ان ویب سائٹس کے علاوہ وہ ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ ہم نے پہلے بلوچستان ان کے PDM کے جلسے سے پہلے کہا تھا کہ کچھ نادان دوست ہو سکتے ہیں, وہ بھی اس میں شرکت کرتے ہیں اور اس کمپین کو ہوا دیتے ہیں. تو یہ چیزیں تو ایکسپوز ہو گئی. سوال پہلا یہ کہ ایک ہفتہ گزر گیا PDM کی طرف سے, آپ نے اس کے اوپر کوئی احتجاج, کوئی آواز, کوئی ان کے پروپیگنڈے کو ایکسپوز کرنے کے لیے کوئی بات, کوئی گفتگو, کوئی بیان آپ کی نظروں سے گزرا؟ کم از کم میری نظروں سے تو نہیں گزرا. اصل ایشو یہ ہے, اس کے اوپر ہمیں بات کرنی ہوگی اور میں مختلف اینگلز آج اس کے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. پہلی چیز ذہن میں سوال آتا ہے کہ اگر 15 سال سے یہ ہو رہا تھا تو پھر اس کے اوپر آواز کیوں نہیں اٹھائی, اس کے اوپر بات کیوں نہیں کی, ہم نے ایکسپوز کیوں نہیں کیا؟ کیا ہم سوشل میڈیا کے اوپر چلنے والے ٹرینڈز کو نہیں دیکھتے؟ کیا ہم وہاں پہ باہر دنیا کے اندر پروٹیسٹ جو ہو رہے ہیں اور وہ جعلی ہے ان کو نہیں دیکھتے؟ کیا یہ جو مختلف فورمز پہ اس پروپیگنڈے کو ہوا دی جاتی تھی ان کو نہیں دیکھتے؟ تو اس کا جواب دینے سے پہلے میں آپ کو ان کی پچھلی حکومت کی پالیسی کیا تھی میں آپ کو وہ دکھاتا ہوں, آپ کی سمجھ میں بات آ جائے گی. آپ سنیے کہ پاکستان کے فورن سیکرٹری جو سابق آئے انہوں نے کیا کہا تھا. اچھا, دفتر خارجہ میں بھی نام نہیں لینا, یہ اس قسم کی انسٹرکشنز آتی تھی. اس کے علاوہ ان کی اپنی یہ بالکل ایک ان کی ایک ڈائریکشن تھی انڈیا کے خلاف زیادہ بات نہیں کرتا. اچھا, یہ آپ نے یہ بیان سنا کہ آپ کو یاد ہوگا اس کمپین کے اوپر تو میں آتا ہوں, یہ جو ایک EU ڈس انفو لیب کی رپورٹ آئی ہے اس کے اوپر میں بات کرتا ہوں, اور میں پاکستان کے اندر کس طرح یہ اپنے پروپیگنڈے کی تشہیر کر رہے ہیں. ایک تو بین الاقوامی سطح پہ پاکستان کو سفارتی محاذ پہ تنہا کرنا, یہ آپ نے ہمیشہ ان کی منہ سے سنا ہوگا, ان کی اسٹریٹجی, ان کی پالیسی آپ کی نظروں سے گزری ہوگی. اکانومی کے حوالے سے
آپ نے پاکستان کو جس انداز سے وہ نقصان پہنچاتے ہیں وہ آپ نے سنا ہوگا، اور بارہا پاکستانی میڈیا میں اس کا ذکر ہو چکا ہے۔ فیٹ اپ کے حوالے سے آپ کو یاد ہوگا کہ کس طرح انڈیا کی کوشش تھی کہ پاکستان کو بلیک لسٹ میں لے کے جائے اور پاکستان کو نقصان پہنچایا جا سکے، وہ بھی آپ کی نظروں کے سامنے ہے۔ بدقسمت یہ کہ پاکستان کے اندر اپوزیشن کی جماعتوں نے بھی فیٹ اپ کی رجسٹریشن کے وقت این آر او مانگا، نہیں ملا، تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے اس کے لیے ووٹ ہی نہیں کیا۔ تو کون مخالفت کر رہا تھا؟ انڈیا پاکستان کے خلاف لابنگ کر رہا تھا، اور یہاں پہ انہوں نے ساتھ دیا۔ لیکن اس کے اوپر بھی بات کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک اور ویڈیو دکھاتا ہوں۔ پاکستان کے جو ایمبیسیڈر تھے انڈیا میں، عبد الباسط صاحب، ان کی گفتگو آپ سنیے۔ کشمیر کا تعلق ہے اور ان تعلقات کو آگے لے کر جانے کی بات ہے، اس اپروچ سے بتا مجھے ذاتی طور پہ بھی نواز شریف سے اختلافات رہے ہیں۔ ہماری ہمیشہ سے پالیسی یہی رہی تھی کہ ہم نے حریت کے ساتھ بھارت ہمیشہ رابطہ قائم رکھنا ہے، اور میں نے وہی پالیسی کو آگے کیا۔ مجھے وربلی بہت کچھ کہا گیا، لیکن میں نے ہمیشہ انسسٹ کیا کہ مجھے آپ جو بھی بات ہے وہ لکھ کے دیں، کہ بزنس انٹرسٹ جو ان کے ہیں نواز شریف صاحب کے، کہ ان کی یہاں پہ شوگر ملز تھی، اور مجھے یاد ہے کہ ان کے جو بھتیجے ہیں سلمان شہباز، ان کا مجھے تقریباً ہر مہینے ایک فون ضرور آ جایا کرتا تھا ویزوں کے لیے کہ اس سال کو ویزا دیں، اس سال کو ویزا دیں۔ اور میں سلمان شہباز سے یہ کہتا تھا کہ بھئی آپ ہمیں جو طریقہ کار ہے اس کو آپ فالو کریں، لیکن بعض اوقات ایسا بھی ہوا ہے کہ بہت ایمرجنسی میں ایک دو ویزا کہنے پہ بھی ایشو کیے، یا سجن جندال جو ہے ان کے بہت دوست تھے کہ پاکستان میں جو کول انڈسٹری ہے، کول مائنس ہیں، وہاں اس میں وہ انویسٹ کرے۔ یہ ضرور خواہش تھی نواز شریف کی۔ نواز شریف صاحب نے کچھ ایسی چیزیں لکھی ہیں جو کہ شاید ہمارے ریاست کے حوالے سے اس طرح انٹرسٹ نہیں تھا۔ پٹھان کوٹ کا واقعہ 2 جنوری 2016 کو ہم نے یہاں گجرانوالہ میں بھارت کے کہنے پہ کچھ ایسے لوگوں کے خلاف ایف آئی آر بھی کاٹی جو بالکل مناسب نہیں تھی۔ دوسرا کلبھوشن جادیو کا جو معاملہ ہے، ہمارے وزارت خارجہ میں بہت سے ایسے لوگ تھے، ہم نے کس کا نام دیتے ہوئے مجھے اچھا بھی نہیں لگتا۔ ایک ٹاپ کی لیڈرشپ تھی فارن آفس کی، اس نے بھی وہی رول پلے کیا جو نواز شریف صاحب نے کیا ہے۔ پھر اس کے بعد ہمارے ٹاپ ڈیلز جو ہیں وہ بھی اسی کا سارا شاخسانہ ہے۔ نواز شریف صاحب نے کچھ اقدامات ایسے لیے جس سے پاکستان کو ابھی بھی نقصان ہو رہا ہے اور آگے بھی نقصان ہو۔ دیکھیں، ایک تو میں ای یو ڈس انفو لیب کے اوپر بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ میں آپ کو صرف یہ دکھائی کہ جو سوال ہے کہ کیا 15 سال سے جب یہ چیزیں ہو رہی تھی تو علم نہیں تھا؟ پہلی چیز کہ آپ جب یہاں پہ کشمیر کے اندر اجتماعی قبریں برآمد ہو رہی ہے اور آپ اس کے اوپر خاموشی اختیار کریں، آپ انڈیا جائے اور وہاں پہ آپ حریت رہنماؤں کی بجائے آپ مختلف انڈین بزنس مینوں سے ملاقات کریں، آپ پاکستان کے اندر ان کو بغیر ویزا کے مری بلائے، سجن جندال کو آپ کہیں کہ ہمارے ذاتی تعلقات ہیں، مودی کو آپ نوازی کی شادیوں پہ بلائے۔ ہوتا کیا ہے؟ پاکستان کے کشمیر کاسٹ کے اوپر آپ کا نقصان ہو جاتا ہے، اس کو آپ نقصان دے رہے ہو۔ ڈان لیکس کر کے جو آپ لوگوں نے ایک جھوٹی من گھڑت خبریں پھیلا کے پاکستان کو نقصان پہنچایا سفارتی محاذ پہ، وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ چاہے ڈان لیکس ہو، چاہے کشمیر کاس ہو، چاہے کلبھوشن یادیو کو کہ ایک سرونگ آفیسر کو آپ پکڑتے ہو رنگے ہاتھوں پاکستان میں دہشت گردی کی کارروائیاں کرتے ہوئے، آپ اس کو پکڑتے ہو لیکن آپ عالمی سطح پہ اس کا نام لیتے ہوئے بھی شرماتے ہو۔ تو اس سے کیا ہوا کہ انڈیا دنیا کے اندر دہشت گردی بھی پھیلا رہا تھا، پاکستان میں دہشت گردی کی کارروائیاں بھی کر رہا تھا، پاکستان دہشت گردی کی جنگ میں جانوں کا نذرانہ بھی پیش کر رہا تھا، لیکن الزام بھی ہمارے اوپر تھا دہشت گردی کا، یہ نقصان ہوا۔ نمبر 2 کہ آپ نے ڈان لیکس جیسے کام کر کے سفارتی محاذ پہ پاکستان جو انڈیا کہتے کہ تنہا کر دیں گے اس کو نقصان پہنچایا۔ نمبر 3 کہ ہمارے جو کشمیر کے بھائی بہن ہیں وہ جب دفن بھی ہوتے ہیں، سبز ہلالی پرچم میں دفن ہوتے اور ایک ہی آواز ہوتی ہے کہ کشمیر بنے گا پاکستان، آپ نے ان کے کاس کو بھی نقصان پہنچایا۔
حریت رہنماؤں سے نہ مل کے آپ نے ان کے جذبے کو بھی ٹھیس پہنچائی. تو یہ تو چیزیں تھی کہ سفارتی محاذ پہ انڈیا کا مقصد کیا ہے, یہ جھوٹا پروپیگنڈا کمپین چلا کے 116 ممالک میں اپنی نیٹ ورک اور پریزنس کر کے 750 سے زیادہ میڈیا آؤٹ لیٹس رکھ کے فیک این جی اوز رکھ کے EU کے پارلیمنٹیرینز اس کے ساتھ مختلف این جی اوز ان کے ساتھ مل کے ان کی کمپین کو آپ کم از کم سپورٹ دے رہے تھے, اس کو ہوا دے رہے تھے, اس کو ساتھ دے رہے تھے. اس سے نقصان ہوا. اللہ کا شکر ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان جب آیا کہ ابھی تک یہ چیزیں کیوں نہیں آ رہی تھی, اس لیے نہیں آ رہی تھی کہ آپ کی تو فورن پالیسی یہ تھی, آپ کی تو انسٹرکشن یہ تھی فورن آفس کو, آپ کی تو انسٹرکشن یہ تھی ایمبیسیڈر کو. لیکن جب پرائم منسٹر عمران خان آئے تو دنیا کے اندر پاکستان دہشت گردی نہیں, پاکستان سیاحت سے جانا جانے لگا. پاکستان دنیا کے امن میں کردار ادا کرنے لگا. پاکستان نے دنیا کے ہر فورم پہ عمران خان نے اسلام کا اور پاکستان کا مقدمہ لڑا, کشمیر کا سفیر بنا. وہ چیزیں ہوئی, پھر اس کے اوپر بعد آہستہ آہستہ کر کے چیزیں انفولڈ ہونا شروع ہوئی. عمران خان نے کیا کہا تھا سنیے, UN کی سپیچ میں عمران خان نے کیا کہا تھا. Mr. President, 100,000 Kashmiris have died in the past 30 years because they were denied the right given by the United Nations, the right for self-determination. 100,000 have died and 11,000 women have been raped. There are 2 human rights, United Nations human rights reports on this. The world hasn't done anything because India is a huge market, 1.2 billion people. Sadly, the material prevails over the human. If a conventional war starts, and anything could happen, but supposing a country 7 times smaller than its neighbor is faced with the choice, either you surrender or you fight for your freedom till death. What will we do? I ask myself this question. And my belief is, La ilaha illallah, there is no God but one. And we will fight. پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کشمیر کے سفیر بنے اور پوری دنیا میں کشمیر کا مقدمہ لڑنے گئے. آپ کو یاد ہوگا کہ 54 سال تک کشمیر کے اوپر UN سیکیورٹی کونسل میں کوئی بحث ہی نہیں ہوئی. جب پرائم منسٹر عمران خان اس کاس کو لے کے گئے تو 6 مہینے کے اندر 2-3 دفعہ UN سیکیورٹی کونسل کے ایجنڈے پہ کشمیر ڈسکس ہوا اور آیا. پھر اس کے بعد بھی پاکستان کے اندر آپ نے دیکھا کہ مولانا آ رہا ہے جا رہا ہے, اور کیا ہوا یہ الگ بحث ہے کیونکہ میری پریس کانفرنس اس ایشو کے اوپر ہے, EU ڈس انفو لیب کے اوپر. تو میں وہ سوال صرف ریپیٹ کرتا چلوں کہ جب کشمیر کاس کو عمران خان یہاں تک لے کے گئے اور آپ یہاں پہ آئے تو آپ نے کن بین الاقوامی جو سفارتکار ہے ان سے ملاقاتیں کی تھی اور آپ نے کشمیر کاس کو کیا نقصان پہنچایا, یہ بھی ایک بحث ہے, اس کے اوپر بھی بات ہوگی.